بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میں آج کی اس خوبصورت نشست میں یہ دنیا دار الفنا ہے کے حوالے سے چند ملفوظات آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس رزمگاہ حق و باطل میں انسان کا قیام عارضی ہے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جانے والا ہے۔ ساری کائنات روز قیامت دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتی پھرے گی۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اسی لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے۔ انسان اس جہاں کے اندر جو کچھ بھی کرے گا اس کا صلہ آخرت میں اسے ضرور ملے گا۔ ابابِ وقار یہ انسانی فطرت ہے کہ جس قدر قیام کرنا مقصود ہو انتظامات بھی اسی قدر کیے جاتے ہیں۔ اگر قیام عارضی ہو تو سامان محدود رکھا جاتا ہے، اگر قیام ٹھکانہ مستقل ہو تو انتظامات بھی دائمی کیے جاتے ہیں۔ جو شخص خود کو دنیا کے رنگ میں رنگ کر اپنے شب و روز ظہیر الدین بابر کے اس مقولے کے مطابق گزارتا ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، اے بابر عیش کر لو یہ دنیا دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ تو ابابِ وقار ایسا بدبخت شخص دونوں جہاں میں ناکام و نامراد رہتا ہے۔ یہ دنیا جائے امتحان ہے، اس کی چکا چوند اور نفس کے مکر و جال سے بچ کر ہی زندگی گزارنا اصل کامیابی ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا کے دھندوں اور مشاغل کو نبھاتے ہوئے اور کار دنیا بجا لاتے ہوئے فرصت کے لمحات ارزاں کر کے اپنے نفس کی اصلاح، اپنے اعمال و احوال کی تبدیلی اور آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے، ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ ابابِ وقار جو شخص دنیا کو فانی سمجھتے ہوئے اس دنیا میں رہنے کے برائے نام انتظامات کرتا ہے اور اخروی اور مستقل زندگی کے لیے مکمل تیاری کرتا ہے تو حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ ابابِ وقار اس مقام پر قلندر لاہوری حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ تو آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ والسلام۔